کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو امت کو اللہ والوں سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ والوں سے ان کا تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جناب باقاعدہ اب تو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک سازش ہے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق توڑنے کی۔ اگر کسی شخص کا تعلق اللہ والوں سے ٹوٹ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی، پھر وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اب کہا جائے کہ جناب اللہ والوں کی شان تو قرآن میں بیان ہوئی، اللہ والوں کی فضیلت تو احادیث میں بیان کی گئی، قرآن مجید میں اللہ والوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اللہ والے ہیں جو کتابیں لکھ کر چلے گئے، جنہوں نے کتابیں لکھ دی، بس وہی اللہ والے ہیں۔ جن کی کتابیں ہماری سمجھ میں آ گئی وہ اللہ کا ولی ہے۔ باقی کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، اس نے کتنی ہی دین کی خدمت کی ہو، اس کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر صرف کتابوں کی حد تک ہی ولایت کو پرکھا جاتا، اگر صرف یہ دیکھا جاتا کہ جس کی کتاب اچھی ہے، جتنی زیادہ اچھی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، تو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کی کتابیں بڑی شاندار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات سے دین اسلام کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچایا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ اکبر بادشاہ کو کون نہیں جانتا، اس کا نام ہر ایک کو معلوم ہے۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں دو بھائی ہوتے تھے، ابو الفضل اور ابو الفیض فیضی کے نام سے۔ اب یہ دونوں بھائی بہت ہی ذہین اور بہت بڑے عالم قسم کے لوگ تھے اس وقت۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ بڑا بھائی جو ابو الفضل ہے، اگر یہ کسی بات کو 2 مرتبہ سن لیتا، وہ کتنی ہی بڑی بات ہوتی، پورا خطبہ ہی کیوں نہ ہوتا، پوری غزل ہی کیوں نہ ہوتی، اگر 2 مرتبہ سن لیتا تو پوری غزل، پورا خطبہ، پوری بات اس کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اور چھوٹا بھائی ابو الفیض فیضی وہ کتنا ذہین تھا کہ وہ کسی بات کو 1 مرتبہ سنتا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں کوئی شخص اکبر بادشاہ کا قصیدہ لکھ کر لاتا اور کہتا کہ حضرت میں نے یہ آپ کے لیے قصیدہ لکھا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ سناؤ، تو ابو الفیض فیضی اس قصیدے کو سن لیتا۔ جیسے ہی پورا قصیدہ سنتا تو بادشاہ کو کہتا بادشاہ سلامت، یہ قصیدہ تو میرا لکھا ہوا ہے، میں نے لکھا ہے، اس نے میرا چوری کیا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ اگر تم نے لکھا ہے تو تم سنا کر دکھاؤ، چونکہ وہ 1 مرتبہ سن چکا ہوتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کو پورا قصیدہ سنا دیتا، بادشاہ بڑا متاثر ہوتا۔ اب یہ 2 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ پڑھے جانے کی صورت میں بڑے بھائی کو بھی یاد ہو گیا۔ بڑا بھائی کہتا بادشاہ سلامت، ہاں میرا بھائی صحیح کہتا ہے کہ اس نے یہ خطبہ لکھا ہے، یہ قصیدہ لکھا ہے، کیونکہ میں نے بھی اس کو پڑھ کر یاد کیا ہے۔ اب بڑا بھائی بھی وہ قصیدہ سنا دیا کرتا تھا۔ تو غور کریں کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ یہی نہیں بلکہ ابو الفیض فیضی اس نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، کس نام سے؟ سواتح الالہام کے نام سے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر میں اس نے کیا کارنامہ دکھایا؟ پوری تفسیر نقطے والے حروف سے خالی ہے، پوری تفسیر بغیر نقطے کی لکھی ہے۔ کوئی ایک حرف ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو، جیسے با، تا، سا، جیم، خا، ذال، زا، اس طرح کے جتنے حروف نون جن پر نقطہ آتا ہے، اس ابو الفیض فیضی نے وہ تفسیر لکھی ہے سواتح الالہام کے نام سے کہ اس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ جو شخص اتنی بڑی تفسیر لکھے گا، ایسی اعلیٰ تفسیر لکھے گا، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اس کی شان کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید کی تفسیر اور دوسری بغیر نقطے کے، آدمی سنتے ہی متاثر ہو جائے گا کہ جناب یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا کوئی عالم ہے کہ جو ایسی تفسیر لکھ رہا ہے۔ لیکن یہی وہ ابو الفیض فیضی ہے کہ جس نے اکبر بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا۔ یہی وہ ابو الفیض فیضی ہے کہ جس نے اکبر بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے دین الہی ایجاد کرنے میں اس کی مدد کی۔ ایک ایسا دین
کہ جس میں عیسائیت بھی شامل، یہودیت بھی شامل، اسلام بھی شامل، تمام ادیان کو شامل کیا گیا، ہندو کو بھی شامل کر دیا گیا اور اس کا نام دین الہی رکھا گیا۔ یہی ابو الفیض فیضی کہ جو قرآن مجید کی تفسیر کا مفسر ہے، بغیر نقطے کی تفسیر لکھنے والا ہے، اسی نے اس دین الہی کی ایجاد میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو اب اگر کہا جائے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، تو مانو پھر ابو الفیض فیضی کو بھی، اس کو بھی کہو کہ جناب یہ مجدد اعظم ہے، اس کو بھی کہو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ جب بھی ان دونوں بھائیوں کا نام آتا ہے، ابو الفضل فیضی، ابو الفیض فیضی، ان دونوں بھائیوں کا نام جب بھی آتا ہے تو غدار اسلام کے نام سے ان کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ دونوں غدار اسلام ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے دور میں جتنا دین کا نقصان ہوا، یہ دونوں بھائی اس کے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہم انہی کو مانیں گے، کتابیں ہی مستند اور معتبر ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جانے والا قدم ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے شخصیت کو، ان کا تقویٰ کیسا ہے، ان کی پرہیزگاری کیسی ہے، ان کی دینداری کیسی ہے۔ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو لائق تقلید ہے، جو لائق تعظیم ہے، اس کی پیروی کی جائے تو نجات ہو سکتی ہے، اس کی بات مانی جائے تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے جا بجا یہی حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں ہمیں شخصیات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اللہ نے اپنے ولیوں کے پیچھے، نیک لوگوں کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ کتاب صرف ایک ہے قرآن مجید، اس کے بعد احادیث طیبہ کے لیے کوئی ایک کتاب خاص نہیں ہے۔ حدیث، صحیح حدیث ہمیں جس کتاب میں بھی ملے گی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب ہم تو بخاری ہی کو مانیں گے، تو وہ حدیث کو ماننے والا نہیں ہے، بخاری کو ماننے والا ہے۔ جو حدیث کو ماننے والا ہوگا وہ مسلم کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ ابو داؤد کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ ترمذی کی حدیث کو بھی مانے گا، ابن ماجہ کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ نسائی کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ سنن دارمی کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ موطا امام مالک کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ شرح معانی الاثار کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث کو بھی مانے گا، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیثوں کو بھی مانے گا۔ الغرض احادیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو حدیث کو ماننے والا ہوگا وہ ایک کتاب کو پکڑ کر نہیں بیٹھے گا، بلکہ جس کتاب سے اس کو رسول کی حدیث ملے گی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ وہ حدیث کو ماننے والا ہے، وہ کسی شخص کو ماننے والا نہیں ہے۔ آج لوگ بخاری کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بخاری سے دکھاؤ۔ کیا بخاری کتاب کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی یا کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے؟ وہ بھی ایسے ہی ایک عالم کی کتاب لکھی ہوئی ہے جیسے دیگر محدثین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور امام بخاری کی حدیث کی وہی حدیث ہم قبول کریں گے جو غیر متنازع ہوگی۔ جس حدیث میں تنازع آ جائے گا، اختلاف آ جائے گا، تو پھر علماء غور کرتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو بخاری کا سبق پڑھنے والوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جناب اصل اہل حدیث تو اہل سنت و جماعت ہے کہ ان کو صحیح حدیث کسی بھی کتاب میں ملے اس کو قبول کر لیتے ہیں، صرف ایک کتاب کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہوگی، اور اسی طرح ہمیں نیک لوگوں کے انتخاب میں بھی توجہ کرنی ہوگی کہ جو ہمیں اللہ والوں سے قریب کرے، جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، جو ہمیں قرآن مجید سے قریب کرے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تو خدارا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیجئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی باتوں میں آ کر یہ نعرہ لگا دیا کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا دین بھی اور ہی ہو جائے گا، پھر دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اصل دین وہی ہے جو بزرگوں کا دین ہے، کیونکہ یہ دین سینہ بسینہ چلا رہا ہے۔ بزرگان دین کو برا کہنا
یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے، منافقین کی علامت ہے۔ آپ قرآن مجید کا پہلا سپارہ کھولیں، پہلا ہی صفحہ پڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جو صفحہ ہے اسی صفحے پر آگے آ جائیں، اللہ رب العالمین منافقین کی علامت بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان منافقین سے کہا جائے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لے کر آؤ، اللہ والوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ یعنی اللہ والوں کو بے وقوف انہوں نے بنا دیا ہے، اور آج بھی وہی صورتحال ہے، اللہ والوں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، اللہ والوں کو معاذ اللہ کافر تک گمراہ کہا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرف توجہ کرنی ہوگی اور سوچنا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ والوں سے تعلق کمزور ہو گیا تو پھر دین اسلام سے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے ہم نے سبق لینا ہے، اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔